دلوں کا ناسور بنا ہوا ہے۔ برما ایک وقت تھا کہ وہ ہندوستانی کا ایک حصہ تھا، پھر یہاں سے کٹ کر الگ ہوا۔ وہاں ایک زمانے میں سیکولر حکومت تھی، جیسی جمہوری حکومت ہمارے ملک میں، لا مذہب حکومت جس پر کوئی مذہب نہیں، وہ ہر مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ ہے، لیکن کسی ایک خاص مذہب کی پشت پناہی وہ حکومت نہیں کر سکتی ہے۔ سیکولر اسٹیٹ ہندوستان بھی ہے، بھارت بھی ہے، اور سیکولر اسٹیٹ برما بھی تھا۔ یہ 60-61 کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہاں اس وقت بدھ مذہب کے ماننے والوں کی آبادی تو تھی، مسلمان بھی آباد تھے، دوسرے مذہب کے ماننے والے بھی تھے، اور اس زمانے میں مسلمان خوشحال تھے۔ برما میں مسلمان کامیاب تجارت کرنے والے تھے، بہت مستحکم پوزیشن میں تھے، اور وہاں ان کی تجارتیں خوب پھیلی ہوئی تھی۔ برما میں مسلمان اس دور میں جو سیکولر اسٹیٹ کا دور تھا، جمہوری حکومت کا دور تھا، اچھی زندگی گزار رہے تھے، لیکن پھر وقت بدلا اور وہ دور آیا جب وہاں بدھ مت والوں کی حکومت قائم ہوئی۔ بدھ مذہب کے ماننے والے، گوتم بدھا کے پیروکار، گوتم بدھا یہ ایک انسان تھا، اس نے روحانیت کی تعلیم دی اور اس نے لوگوں کو آتما کو شانتی اور سکون دینے کے طریقے سکھائے، گیان اور دھیان کے طریقے سکھائے، اور اس نے بت پرستی کے خلاف سب سے مضبوط آواز لگائی۔ ہندوستان میں اور بھارت میں اس نے آواز لگائی کہ بتوں کی پرستش نہیں کی جائے گی، بتوں کی پوجا نہیں کی جائے گی۔ پھر اس کے ماننے والے پیدا ہونا شروع ہوئے، بہت بڑی تعداد میں اس کے پیروکار ہوئے، اور دنیا کے مختلف علاقوں میں اس کا دین، اس کا مذہب، جس کو بدھ مذہب کہتے ہیں، بدھ مت کہتے ہیں، بدھزم کہتے ہیں، وہ پھیلا۔ بدھ مذہب کے ماننے والوں کو بدھسٹ کہا جاتا ہے، اور جو ان کے بڑے علماء ہوتے ہیں یا مذہبی عبادت گزار ہوتے ہیں ان کو بدھ بھکشو کہا جاتا ہے، یعنی ان کے مذہبی رہنما۔ ان کی بڑی تعداد پیدا ہوئی، اور پورے ملک میں بھی اور دنیا کے مختلف علاقوں میں بھی پھیلے۔ گوتم بدھا نے بت پرستی کے خلاف آواز اٹھائی تھی اور لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کی تعلیم دی تھی، اچھے برتاؤ کی تعلیم دی تھی، لیکن افسوس کہ روحانیت کا نام لینے والے اور انسانیت کا نام لینے والے اور انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا دعویٰ کرنے والے اور گوتم بدھا کا نام لے کر اپنے آپ کو ان کی طرف منسوخ کرنے والے آج برما میں اقتدار پانے کے بعد ایسے درندے بنے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کا وجود ان کو برداشت نہیں ہے۔ مسلمانوں کے اوپر وہ درندوں سے بڑھ کر، جنگل کے شیر اور چیتوں سے بڑھ کر حملے کر رہے ہیں اور بدترین ظلم اٹھا رہے ہیں۔ برسوں سے مظالم کا سلسلہ جاری ہے۔ ہزاروں مسلمان فوجی اٹھا کر لے کر گئے، مکانات سے لوگوں کو اٹھا کر لے کر گئے۔ کہاں گئے وہ مسلمان آج تک پتہ نہیں لگا، کہاں گئی عورتیں آج تک معلوم نہیں ہو سکا۔ ایسا ظلم ڈھایا گیا، ایسی بربریت ڈھائی گئی کہ جس کا بیان کرنے کے لیے پتھر کا دل چاہیے ہے، اور کوئی باغیرت مسلمان اپنے آنسوؤں پر قابو رکھ کر ان حقائق کو بیان نہیں کر سکتا۔ اب پھر ادھر بقرعید سے پہلے سے مظالم کا ایک سلسلہ برما کے مسلمانوں پر شروع ہوا، اور اس مرتبہ تو ظلم کی انتہا کر دی گئی۔ ہزاروں مسلمان شہید کیے جا چکے، عورتوں کی عزتیں لوٹی جا چکی، مسلمان مردوں کو جنگلوں میں درختوں سے باندھ کر ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے گھر کی عورتوں کی عزتیں لوٹی گئی، اور عزتیں لوٹنے کے بعد ان عورتوں کو درختوں کے اوپر سولی دے دی گئی، پھانسی پر چڑھا دیا گیا، برہنہ لاشیں ان کی لٹکی ہوئی ہیں، چیل اور کوے اور جانور اور پرندے ان کی لاشوں کو نوچ رہے ہیں۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کی آنکھوں کے سامنے ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کر دیا گیا، ان کے بچوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے شہید کر دیا گیا۔ کتنی عورتیں ہیں کہ جن کے بچوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے مار ڈالا گیا، شوہروں کو مار ڈالا گیا، ماں باپ کو مار ڈالا گیا، اور پھر ان عورتوں کو فوجیوں میں، برمی فوجیوں میں، حکومت کے فوج میں تقسیم کر دیا گیا تاکہ وہ ان کو کنیز اور بازی بنا کر رکھیں، اور ان کے پیٹ سے، ان کی کوکھ سے خود بچے جنم لیں، یعنی اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے مسلمان عورتوں کو ظالمانہ طریقے سے اپنے گھروں میں انہوں نے رکھ دیا۔ اور جو پچھلے سالوں میں مظالم ہوئے ہیں اس کی بھی
لاٹوں کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، ان کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں، اور پھر ان کے کوکھ سے بچے جنم لیتے ہیں، ان کو بدھ مذہب کی تعلیم دی جاتی ہے، بدھسٹ بنایا جاتا ہے، اپنی تعداد میں اضافہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ فاطمہ نامی ایک خاتون جو پچھلے برسوں میں ظلم کا شکار ہوئی تھی اور اس کی بستی پر حملہ کر کے بستی والوں کو اور اس کے گھر والوں کو اور مسجد اور مدرسے میں پڑھنے والے اور نمازیوں کو جلا ڈالا گیا تھا، اس نے اپنی کہانی خود لکھی ہے کہ اس کو اس کے گھر سے اٹھایا گیا 14 سال کی عمر میں، اور اس کے بعد عزت دری کی گئی، کیمپ میں رکھا گیا، یہاں تک کہ اس کے یہاں بچہ پیدا ہوا۔ اس بچے کو مذہب والوں نے اپنے ساتھ رکھا، اور پھر دوبارہ یہ حاملہ ہوئی، اس کو پھر وہاں سے ایک حقوق انسانی کی تنظیم آئی، اس نے حقوق انسانی کے نام پر ان لوگوں سے یہ کہا، مظلوم مسلمان عورتوں سے، کہ ہم حقوق انسانی کی تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں، ہم تم کو ظلم سے نجات دیں گے۔ وہاں سے نکال کر لے کر گئے، تھائی لینڈ لے کر گئے، اور وہاں لے جا کر ان مسلمان عورتوں کو بیچ ڈالا گیا۔ جب 1 مہینے رکھ کر ان کو اچھی غذائیں کھلا کر جب وہ صحت مند ہو گئی تو یہ پتا چلا کہ یہ حقوق انسانی کی تنظیم والے نہیں ہیں، یہ تو خود درندے ہیں، یہ سودا کر کے ان عورتوں کو اور بچیوں اور لڑکیوں کو لے کر آئے ہیں، اور اب ان کو جسم فروشی کے دھندے میں لگانے والے ہیں۔ اور اس کے بعد اس فاطمہ نامی نوجوان بچی کو ایک جسم فروشی کے اڈے پر بٹھا دیا گیا، وہاں صحافیوں نے پہنچ کر اس کا انٹرویو لیا، یہ حقائق سامنے آئے، یہ تو ایک بہن کی داستان ہے، نہ جانے کتنی عورتیں، نہ جانے کتنی بچیاں، نہ جانے کتنی خواتین اس طرح کے مظالم کا شکار پچھلے برسوں میں بھی ہوئی، اب بھی ہوئی، اور کوئی اس ظلم کے خلاف بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسلمان لوگ درد محسوس کر رہے ہیں، مسلمان اپنے دل میں ان بھائیوں اور بہنوں کے اوپر ہونے والے مظالم کی کثرت محسوس کر رہے ہیں، لیکن ان مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی کوئی مدد ہم نہیں کر پا رہے ہیں، ان پر ہونے والے ظلم کے خاتمے کا کوئی علاج ہمارے پاس، کوئی حل موجود نہیں ہے۔ بہت ہی بدترین مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ابھی بھی اس کا سلسلہ جاری ہے۔ سینکڑوں ہزاروں مسلمان کشتی میں سوار ہو کر پناہ لینے کے لیے نکل چکے ہیں، اپنا گھر چھوڑ کر، اپنی آل و اولاد چھوڑ کر، اپنے بچے بچیاں کچھ لے کر کچھ چھوڑ کر، جیسے حالات ہوئے اس کے مطابق وہ نکل گئے۔ پوری زندگی کا اثاثہ لٹ گیا، پوری زندگی کی کمائی لٹ گئی، اب کشتی میں ہے، سفر جاری ہے، تو پانی پلانے والا کوئی نہیں، آدھی سوکھی روٹی دینے والا کوئی نہیں، ملکوں کی سرحدیں ان کے لیے بند ہو گئی ہیں، اور مسلمان ملکوں کے حکمرانوں کی بے غیرتی پر جتنے آنسو بہائے جائے وہ کم ہیں کہ یہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ بن گئے۔ انہوں نے ایمان و اسلام کے رشتے سے جو ان کے کلمہ گو مسلمان بھائی اور بہنیں ہیں ان پر اپنے ملکوں کے دروازے بند کر دیے، یہاں تک کہ خود ہمارے ملک ہندوستان نے بھی ایسے پناہ گزینوں کے لیے راستے بند کر دیے۔ بنگلہ دیش میں پناہ لینے کے لیے جا رہے ہیں اور وہاں پناہ دی جا رہی ہے تو برما کے ظالموں نے بنگلہ دیش کی سرحد پر بارود کی سرنگیں بچھا دی ہیں کہ وہاں پناہ لینے کے لیے جو مسلمان بھائی ہجرت کر کے آ رہے ہیں وہ ان بارود کی سرنگوں پر پیر پڑنے کی وجہ سے دھماکہ ہو جاتا ہے اور وہ شہید ہو جاتے ہیں، سینکڑوں اتنے شہید ہو گئے۔ ایسے بدترین مظالم اٹھائے جا رہے ہیں اور ہم اور آپ سوائے ان کے لیے دعا کرنے کے کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ بی بی سی کے نمائندے جو ناسل ہیڈ کی رپورٹ آئی ہوئی ہے اس نے وہاں جا کر برما کے حالات کا جائزہ لیا ہے، برمی حکومت کی اجازت سے گیا، ان کی نگرانی میں اس نے اور صحافیوں کی ایک ٹیم نے دورہ کیا، اس نے صاف صاف لکھا ہے کہ برمی حکومت اور وہاں کی فوج ہم کو مسلمانوں کے علاقے میں نہیں جانے دیتی ہے، اس لیے کہ ہم جائیں گے تو دیکھیں گے کہ کیا ظلم ہوا ہے۔ ہم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان حملے کر رہے ہیں، ہم تو مقابلہ کر رہے ہیں، اس میں وہ مارے جا رہے ہیں، اور ہم کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم جاؤ گے تو تم پر بھی کوئی حملہ ہو سکتا ہے، پھر بھی ہم چھپتے چھپاتے بچتے بچاتے فوجیوں کی نظر چھپا کر بعض بستیوں میں گئے تو ہم نے عجیب تماشا دیکھا کہ تمام بستی اجڑی ہوئی ہے، تمام گھر جلے ہوئے ہیں، قرآن کے اوراق جلے ہوئے ہیں، مسجد اور مدرسے منہدم کیے جا چکے ہیں۔ ایک ایسی مدرسے کا حال اس نے لکھا ہے کہ ہم وہاں گئے، مدرسہ پورا جلا ہوا تھا اور باہر عربی کے اوراق کتابوں کے جلے ہوئے پڑے تھے، پتہ نہیں وہ قرآن تھا یا عربی کی کتاب کے ورق سے، ہم نے چلے ہوئے اوراق دیکھے
اور پوری بستی میں ایک زندہ انسان کا بچہ بھی ہم کو نہیں ملا. جانور گھومتے پھر رہے تھے لیکن ایک بھی انسان کا بچہ ہم نے نہیں دیکھا. ایک طرف غربی حکومت یہ کہتی ہے کہ مسلمان حملہ کر رہے ہیں اور دوسری طرف مسلمانوں کی بستی آبادی کی آبادی گاؤں کے گاؤں مٹائے گئے. تمام لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا, تباہ و برباد کر دیا گیا. زندہ ان کو آگ کے الاؤ میں پھینک دیا گیا. حاملہ عورتوں کو ان کے حمل کے ساتھ آگ میں ڈال دیا گیا. بچوں کو ان کی ماؤں کے سامنے آگ میں پھینک کر زندہ جلا دیا گیا. کیا گزرتی ہوگی اس ماں کے دل پر جس سے اس کے لفظ جگر کو چھین کر آگ میں پھینک دیا جائے. وہ ماں باپ کیسے زندگی گزار سکتے ہیں جن کی اولاد ان سے بچھڑ گئی؟ وہ اولاد کیسے زندگی گزارے جن کی آنکھوں کے سامنے ان کے ماں باپ کو شہید کر دیا گیا؟ اس شوہر کے لیے زندگی تاریخ ہو گئی جس کی بیوی کی عزت اس کی آنکھوں کے سامنے لوٹ لی گئی. اس بیوی کے لیے سہاگ اجڑ گیا جس کے شوہر کو فوجی لے کر گئے اور کچھ پتہ نہیں کہ وہ زندہ ہے یا شہید کر دیا گیا. کتنے روح فرسا دردناک ہولناک واقعات ہو چکے ہیں جس کی تفصیل بیان کرنے کے لیے پتھر کا کلیجہ چاہیے اور جس کے سننے کے لیے اولادی دل چاہیے. میں آپ سے کیسے عرض کروں کہ کیسا بدترین ظلم اس وقت برما کے مسلمانوں پر ڈھایا جا رہا ہے. اور افسوس کہ پوری دنیا کے مسلمان باوجود اس کے کہ کروڑوں کی تعداد میں ہیں لیکن وہ اس ظلم کے خاتمے کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں. ہمارے علماء, ہمارے اکابر, ہمارے بزرگان دین وہ تڑپ کر رہ جا رہے ہیں. خطوط لکھ رہے ہیں مسلم حکمرانوں کو کہ آپ اس میں مداخلت کیجیے, آپ کسی طریقے سے ظلم کو رکوائیے. اور سلام ہو ترکی کے باغیرت حکمراں پر جس نے پہل کی, پوری طاقت سے اس نے کہا کہ یہ ظلم ہے, اس ظلم کو ہم برداشت نہیں کریں گے. اس نے کہا اقوام متحدہ سے کہ اس ظلم کو رکواؤ. اس نے کہا حقوق انسانی کی تنظیموں سے کہ یہ غلط ہو رہا ہے اور اس طرح کا ظلم برداشت نہیں کیا جائے گا. لیکن بین الاقوامی قوانین کے ساتھ وہ بھی مجبور ہے, کچھ نہیں کر پا رہا ہے. جو اس کے بس میں تھا غذا پہنچانا, پناہ دلوانا, پیسے خرچ کرنا اور علاج فراہم کرنا, اس نے وہ کیا. اور اللہ تعالیٰ اس کو اور ترکی کے باغیرت مسلمانوں کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ اس وقت وہ لوگ پوری دنیا کے مسلمانوں کے جو درد کو محسوس کرنے والے لوگ ہیں وہ ہماری طرح بے حس لوگ نہیں ہیں. سچی بات یہ ہے کہ خلافت عثمانی جس ملک میں قائم تھی, خلافت عثمانی جس ملک میں قائم تھی اور حرمین شریفین سمیت پوری دنیا کے مسلمانوں کی وہ خلافت خدمت کرتی تھی. اس خلافت کے ختم کیے جانے کے بعد ایک بہت برا دور الحاد کا اور کفر کا اور ارتداد کا ترکی کے مسلمانوں پر آیا. پھر اللہ نے اپنی قدرت سے علماء اور مشائخ کی محنت کی برکت سے ان حالات کو بھی بدلا اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ باغیرت مسلمان وہاں پیدا ہوئے. وہاں کے نوجوانوں کے حالات آپ دیکھیے. میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ انٹرنیٹ پر آپ پڑھیے وہاں کے نوجوانوں کے حالات, دیکھیے کہ وہاں کس طرح نوجوان محنت کر رہے ہیں تجارت میں, تعلیم میں, مسلمانوں کے دفاعی کاموں میں. وہاں ملک شام کے لاکھوں لاکھ مسلمان بھائی اور بہنوں کو جس طرح پناہ دی گئی ہے اور جس طرح نوجوان دن رات ترکی کے ان کی خدمت کرتے ہیں, ان کو کھانا کھلاتے ہیں, ان کو ان کے لیے مکانات کی تعمیر کرواتے ہیں, دن رات ایک کرتے ہیں. قسم خدا کی ان کی اخوت اور ان کی ہمدردی کے جذبات ایسے ہیں کہ ہم جیسے ہزاروں مسلمان ان کی اخوت اور ہمدردی کے سامنے ہماری خدمات کی پرے کاہ کے برابر, مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. دن رات اللہ کے وہ بندے لگے ہوئے ہیں اور دن رات خدمت کر رہے ہیں. اور کیسا جذبہ علماء اور مشائخ کی تربیت کے نتیجے میں ان کے دل میں پیدا ہوا ہے. راتیں ان کے مسلوں پر گزر رہی ہیں, رو رہے ہیں وہ نوجوان, تہجد پڑھ رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں. یہاں تک کہ عام طریقے پر جو مسلمان نوجوان ترکی کی تربیت یافتہ ہے وہ بسوں میں سفر کرتے ہیں, کھڑے ہو کر بس میں سفر کر رہے ہیں, تب بھی چھوٹا سا قرآن مجید ان کے ساتھ ہوتا ہے. وہ کھڑے ہوئے ایک ہاتھ سے بس کا ہینڈل پکڑے ہوئے ہیں, دوسرے ہاتھ سے قرآن کھولے ہوئے ہیں اور سفر کے دوران بھی اللہ کے پاس کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں. کچھ تو نصیحت حاصل کرو مسلمان نوجوانوں, او بھارت کے مسلمان نوجوانوں, کچھ تو عبرت حاصل کرو کہ اصلی مسلمان
مسلمان کون ہے، نقلی مسلمان کون ہے، جذبات والے مسلمان کون ہے، اللہ کی نگاہ میں کامیاب ہونے والے مسلمان کون ہے اور کھوٹے ایمان والے مسلمان کون ہے۔ ان لوگوں نے آواز اٹھائی اور زبردست احتجاج کیا، زبردست احتجاج کیا، اگرچہ کہ اس کے احتجاج کے نتیجے میں بھی ظلم نہیں رکا، لیکن اللہ کے ہاں وہ قیامت کے دن یہ تو کہہ سکیں گے کہ بارے رہا ہمارے بس سے جو کچھ تھا ہم نے کیا، ہمارے اختیار میں جو نہیں تھا وہ ہم نہیں کر سکے، لیکن اللہ ہمیں ہمارے اختیار سے زیادہ کا آپ نے مکلف بھی نہیں بنایا تھا۔ ہم کیا کہیں گے، ہم قیامت کے دن کیا کہیں گے، ہم نے کیا کیا؟ کیا ہم نے برما کے مظلوم مسلمانوں کے لیے مسجد میں حاضر ہو کر 2 رکعت نماز بھی پڑھی؟ کیا ہم نے 10 منٹ دعا کی ان کے لیے، گرم آنسو بہائے ان کے لیے؟ ٹھیک ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم ہم ان کے لیے دعا تو مانگتے، ہم ان کے لیے احتجاج تو کرتے، ہم ان کے لیے حکومت سے مطالبہ تو کرتے کہ ہمارے بھائیوں پر ظلم ہو رہا ہے، آپ اس کو رکوانے کی کوشش کیجیے۔ ہم مسجدوں میں جمع ہو کر آیت کریمہ کا ختم کرتے، اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ ہمارے بھائی مظلوم ہیں، تو ان کی مدد فرما، تو بہترین محافظ ہے، تو بہترین طاقت رکھنے والا ہے، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تیری طاقت سب سے بڑی طاقت ہے۔ خدا بندہ اپنی طاقت کے ذریعے ظلم کو روک دے، ہم دعا کے ذریعے ان کی مدد کر سکتے تھے، لیکن افسوس کہ ہم میں سے اکثر مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ وہ پورے اطمینان کے ساتھ اپنے عیش و عشرت میں، اپنی مشغولیت میں، بلکہ گناہ کی لذتوں میں لگے ہوئے ہیں، ان کو احساس تک نہیں ہوتا کہ جس وقت وہ موبائل پر گندی اور ننگی تصویریں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسی وقت برما کے سینکڑوں مسلمان عورتوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں۔ کیوں ہم اپنے دل میں احساس نہیں پیدا کرتے؟ کیوں ہمارا دل نہیں تڑپتا؟ کیوں ہمارے دل سے آہ نہیں نکلتی؟ کیوں ہم اپنے بھائیوں کے لیے اللہ کے حضور میں حاضر ہو کر تڑپ تڑپ کر دعا نہیں مانگتے؟ مسلمانوں، ہمارا یہ وہ جرم ہے جس کو اللہ کے ہاں آسانی سے معافی نہیں ملے۔ آقا نے فرمایا تھا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد، تمام دنیا کے مومن، تمام دنیا کے مسلمان محبت کے اعتبار سے، باہمی اخوت کے اعتبار سے ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر پیر کے تلوے میں بھی کانٹا چبھے گا تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرے گا، ہاتھ میں درد ہو پورا جسم نہیں سوئے گا، اگر پیر میں تکلیف ہو پورا جسم نہیں سوئے گا، اگر پیٹھ میں کوئی پھوڑا نکل آئے پورا جسم نہیں سوئے گا، پوری رات جاگ کر گزرے گی۔ اسی طریقے سے اگر دنیا میں کہیں کسی مسلمان پر کوئی ظلم ہوتا ہے تو ہم کو بھی بے چین ہو جانا چاہیے، ہم کو بھی تڑپ جانا چاہیے، ہم کو بھی اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، لیکن افسوس مسلمانوں، ہماری ایمانی غیرت، ہماری ایمانی اہمیت، ہمارا ایمان کا گراف دن بدن گرتا جا رہا ہے اور ہم پیچھے سے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ میں آپ سے بہت صفائی سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہی ہمارا طرز عمل رہا، اگر ایسے ہی ہم اپنے لیے جیتے رہے، مفادات کے لیے جیتے رہے، گناہوں کے ساتھ جیتے رہے، اب بھی اگر ہم نے اصلاح نہیں کی، اگر اب بھی ہم نے باقی طاقتوں کے خلاف محاذ آرائی نہیں کی، اگر ہم بھی اپنے مسلکی، ذاتی، جماعتی، گروہی اختلافات کو بلا کر ایک جٹ ہو کر اب بھی ہم نے اپنے دشمنوں کے خلاف منصوبہ بندی نہ کی، تو میں آپ سے صاف کہتا ہوں، اللہ نہ کرے، 100 بار اللہ نہ کرے، لیکن حالات یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ اگر ہندوستان کے مسلمان اسی رخ پر جیتے رہیں گے جس رخ پر وہ پچھلے 20-25-30 سالوں سے جیتے آ رہے ہیں، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ہم پر بھی ظلم کے پہاڑ توڑے جائیں گے اور ہمارے پاس علاج اور حل کچھ بھی موجود نہیں۔ برما کے مسلمانوں کو بھی ہمارے علماء نے اس زمانے میں متوجہ کیا تھا جبکہ وہ خوشحال تھے، بڑی بڑی تجارتیں کر رہے تھے، اس وقت ہمارے علماء نے کہا تھا کہ ان حالات سے مطمئن ہو کر اپنے دشمنوں کی طرف سے نگاہیں نہ پھیر لو، دعوت کے فریضے میں کوتاہی نہ کرو، اپنے اچھے اعمال کی طرف سے عیش و عشرت کی وجہ سے نظریں نہ پھیر لو، عیاشیوں میں نہ لگ جاؤ، مال کے فتنوں میں مبتلا ہو کر اپنے اصل کام کو نہ بھول جاؤ۔ برما میں 60-61 میں ہمارے بہت بڑے عارف باللہ، بزرگان دین کے محبوب اور اللہ کے بہت ہی برگزیدہ بندے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی تشریف لے گئے تھے۔ وہ زمانہ برما کے مسلمانوں کے عروج کا زمانہ تھا،
اور اس وقت کامیاب تجارتیں وہ کر رہے تھے، اچھے اچھے مکانات میں رہتے تھے، بہترین سواریوں میں چلتے تھے، ہندوستان کے مسلمانوں سے زیادہ بہترین اور خوشحال حالت میں برما کے مسلمان تھے۔ اس وقت مولانا علی میاں ابوالحسن علی ندوی ندوہ جو ان کا ادارہ دارالعلوم ندوۃ العلماء اس کے چندے کے لیے گئے تھے، امداد کے لیے گئے تھے، 1 مہینہ ان کا قیام ہوا تھا۔ اس وقت وہاں کے حالات دیکھ کر انہوں نے برما کے مسلمانوں کے سامنے اپنا دل اور کلیجہ نکال کر رکھ دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ برما کے مسلمانوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ آج تو تم اچھے حالات میں ہو، آج تو تم خوشحال ہو، آج تو تم کامیابی کے ساتھ تجارت کر رہے ہو، لیکن میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ آنے والا وقت تمہارے لیے اچھا وقت نہیں ہوگا اگر تم نے آج دعوت کا فریضہ انجام نہ دیا، اگر آج تم نے اپنی صفوں کو مضبوط نہ کیا، آج اگر تم نے اپنے آپ کو اچھے اعمال کے راستے پر نہ ڈالا، تو مجھے خطرہ اور اندیشہ ہے کہ آنے والا وقت تمہارے لیے مصیبت کا پیغام لے کر آئے گا۔ انہوں نے اپنی تقریروں میں سے ایک تقریر میں اس وقت کہا تھا اور کتنے درد سے کہا تھا کہ تم چند سالوں کے لیے، میں ہاتھ جوڑ کر تم سے کہتا ہوں کہ چند سالوں کے لیے اپنی دکانوں کو تالے لگا دو اور دعوت اور اچھے اعمال کی طرف بھرپور طریقے سے متوجہ ہو جاؤ۔ خدا نے تم کو بہت دیا ہے، چند سال اگر دکان اور تجارت روک دو گے کچھ نہیں بگڑے گا، مگر آنے والے وقت میں اللہ تم کو فتح و نصرت عطا کرے گا۔ اس زمانے میں اس تقریر کو تالوں والی تقریر کے نام سے شہرت ہوئی تھی، اور آج برما کے مسلمان اس تقریر کو یاد کرتے اور آنسو بہاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اس مرد درویش کی نصیحت پر عمل کیا ہوتا تو آج ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں اس طرح برہنہ کر کے درختوں پہ نہ لٹکائی گئی۔ اس وقت انہوں نے کہا اور قرآن کی ایک آیت سے ایک ٹکڑا بھی پڑھا تھا، کیسی غضب کی نصیحت کی تھی، کہا تھا انی اراکم بخیر وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط۔ آج میں تم کو خوشحال دیکھ رہا ہوں لیکن میں تم پر آنے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قرآن کی آیت پڑھ کر برما کے مسلمانوں کو نصیحت کی تھی، انی اراکم بخیر، آج میں تم کو خیریت سے، عافیت سے اور خوشحالی کے ساتھ دیکھ رہا ہوں، لیکن آنے والا وقت تمہارے لیے مشکل ترین وقت ہوگا۔ جو شخص نے کہا تھا، اللہ کے نیک بندے نے اپنی زبان سے جو کہا تھا، بلکہ ان کی زبان سے جو اللہ نے کہلوایا تھا، وہ بات پوری ہو کر رہی، اور آج ان کی باتوں کو یاد کر کے سوائے آنسو بہانے کے ہمارے پاس کوئی چارے کار نہیں۔ میرے بھائیوں، ہندوستان کے مسلمانوں میں آج سے بھی کہتا ہوں کہ آج ہمارے علماء، ہمارے بڑے ہم کو کہہ رہے ہیں، اپنا دل اور کلیجہ نکال کر رکھ رہے ہیں، بڑے بڑے علماء ہمارے اکابر راتوں کی تنہائیوں میں بے چین ہو رہے ہیں، تہجد میں رو رہے ہیں، حالات کی سنگینی کو سمجھ رہے ہیں، آنے والے وقت کو دیکھ رہے ہیں، نوشتے دیوار پڑھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والا وقت ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بھی کوئی اچھا پیغام لے کر نہیں آئے گا۔ ابھی تھوڑا وقت باقی ہے، چند سال کی مہلت ہمیں بھی ملی ہوئی ہے، اگر اب ہم نے اصلاح کر دی، ان چند سالوں کو غنیمت جان لیا، ہمارے نوجوان پاکیزہ ہو گئے، باحیا ہو گئے، دین کے داعی بن گئے، اگر آج ہماری عورتیں پردہ دار ہو گئی، باحیا ہو گئی، بہترین مائیں بن گئی، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے والی بن گئی، اگر آج ہمارے تاجر ایمانداری کے ساتھ تجارت کرنے والے بن گئے، آج اگر ہمارے بزنس مین اچھا بزنس کرنے والے، دیانت کے ساتھ تجارت کرنے والے بن گئے، اگر آج ہمارے علماء بہترین علماء بن گئے، امت کو جوڑنے والے نہ کہ امت کو توڑنے والے، آج اگر ہمارے واعظ اور خطیب ممبروں سے محبت کا پیغام پہنچانے لگے، نفرت کا پیغام انہوں نے پہنچانا چھوڑ دیا، لڑانا لوگوں کو چھوڑ دیا، نذرانوں کے لیے، پیسوں کے لیے، لفافوں کے لیے، دعوتوں کے لیے اور چند کوششوں اور بنگلوں کے لیے اگر انہوں نے امت کے مستقبل کو داؤ پر لگانا چھوڑ دیا تو انشاءاللہ ان چند سالوں کی محنت کے نتیجے میں اللہ اس ملک میں پھر سے اہل ایمان کے قدموں کو جما دے گا، پھر اللہ تعالیٰ اپنی نصرت کے وعدوں کو پورا کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس ملک میں غلبے کی راہ ہموار کرے گا۔ اللہ کسی طاقت سے نہیں ڈرتا، اللہ کسی حکومت سے مغلوب نہیں ہوتا، پوری دنیا کی طاقت، پوری دنیا کی حکومتیں، پوری دنیا کا اصحاب، پوری دنیا کی فوج، پوری دنیا کی قوتیں اگر مجتمع ہو کر اللہ کے مقابلے میں آ جائیں تو اللہ کے نزدیک ان کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔
اللہ کسی سے نہیں ڈرتا اور اللہ کے سامنے ٹھہرنے کی قوت کسی کے اندر نہیں ہے. اگر ہم نے اپنا رشتہ اللہ سے جوڑ لیا، اگر ہم نے نمازوں کا اہتمام شروع کیا، اگر ہم نے اپنی زندگی میں اچھے آواز کو جگہ دینا شروع کر دیا، اگر ہم پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہو گئے، اگر ہم اپنی جان مال اپنے وقت کا کچھ حصہ غیر مسلموں کو دعوت دینے میں خرچ کرنے لگے، تو میں آپ سے صاف کہتا ہوں اس ملک میں آج بھی لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو آپ کی دعوت کے انتظار میں ہیں. اگر آپ صحیح اسلام، سچا اسلام اپنے قول کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے ان تک پہنچائیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ چوک در چوک لوگوں کو اسلام میں داخل کرے. اور آج جو دشمن ہیں وہ کل دوست ہوں گے، آج جو ظالم ہیں وہ کل مظلوموں کی حمایت میں کھڑے ہوں گے. آج جو دشمنوں کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، کل وہی ہمارے ہاتھ اور پیر بن جائیں گے. ایمان والو اللہ کی طرف لوٹو. یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، او ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر اپنے ایمان کو پختہ اور تازہ، اپنے ایمان کے اندر مضبوطی پیدا کرو، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرو اور بھائی بھائی بن کر رہو. کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بن جاؤ، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. خوب محنت کے ساتھ، خوب ہمت کے ساتھ، خوب اعتدال کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے کی خدمت کے لیے نکل پڑو. اپنے گھروں سے، اپنے کاروبار سے اس وقت صرف اللہ کے دین کے لیے قربانی دیتے ہوئے گزارو. علماء سے تعلق قائم کرو، مشائخ کا دامن پکڑو، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دو، ان سے تربیت کرواؤ. ترکی کے مسلمان اگر آج بہترین زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سب ثمرہ ہے علماء اور مشائخ کی محنت کا. وہاں کے اکثر نوجوان ایسے ہیں جو کسی اللہ والے سے بیٹھ ہیں، ان سے تربیت پاتے ہیں. وہاں کے مدارس اور اسکولوں اور کالجوں میں تعلیم کا جو نظام ہے، آپ معلومات دیجیے کہ کس وقت وہ جاتے ہیں، کہاں سے اپنی پڑھائی کی ابتدا کرتے ہیں. جو مدارس ہیں وہاں نصاب تعلیم پڑھانے کا آغاز ہمارے مدرسوں کی طرح دن کے 8 بجے سے 7:30 بجے سے نہیں ہوتا. ترکی کے مدارس میں تعلیم کا آغاز تہجد کی نماز کے بعد سے ہوتا. ایک نظام بنایا وہاں کے علماء نے، وہاں کے مشائخ نے، اور اللہ نے ایک بہت بڑی جماعت بہترین انسانوں کی، صالح نوجوانوں کی اور بہترین تعلیم یافتہ نوجوانوں کی کھڑی کر دی ہے. اسی لیے پوری دنیا اور پوری دنیا کی فرقہ پرست طاقتیں اور پوری دنیا کی اسلام دشمن طاقتیں ترکی سے خوفزدہ ہیں. اور اللہ نے ان کی برکت سے، ان مسلمان صالح انسانوں کی اور مسلمانوں کی برکت سے ترکی کو معاشی اعتبار سے بھی اتنی ترقی عطا کی ہے کہ جب رجب طیب اردگان کا اقتدار آیا تو ترکی مقروض ملک تھا، اور آج وہاں کی معیشت نے اور تجارت نے اتنی ترقی کی ہے کہ وہ ریزرو بینک کو بھی قرضہ دینے کا آفر کر چکے ہیں کہ اگر آپ کو قرض کی ضرورت پڑے تو ہم سے لے کر جائیں. اللہ نے وہاں کے مسلمانوں کو یہ ہمت دی، یہ حوصلہ دیا، اس طرح کی ترقی عطا کی. خدا تعالیٰ نظر بد سے ان کی حفاظت فرمائے، دشمنوں کے شر سے حفاظت فرمائے. میں آپ کو صرف اس لیے یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے دل میں بھی کچھ جذبہ پیدا ہو، ہم بھی کچھ آگے بڑھنے والے بنے، ہم بھی علماء اور مشائخ کی قدر کرنے والے، ان سے تربیت پانے والے بنے. خانقاہوں میں جائیں، مدارس میں جائیں، اللہ والوں کی صحبتوں میں جائیں اور اپنی تربیت کروا کر ملت کی خدمت کے راستے پر نکلیں. جو کچھ آج برما میں ہو رہا ہے یقیناً ہمارا دل دکھتا ہے، یقیناً ہم اس پر رنجیدہ ہیں، یقیناً ہمارا کلیجہ منہ کو آتا ہے. اگر ہم واقعی ان سے ہمدردی رکھتے ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم کم سے کم اپنے یہاں آج ہی سے اصلاح کے عمل کا آغاز کریں. روزانہ اپنا احتساب کریں، جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں اور ہر دن آگے کی طرف بڑھیں. اور برما کے مسلمان بھائیوں کے لیے روزانہ 2 رکعت نماز پڑھیں، صدقہ دیں، خیرات دیں. کچھ وقت بیٹھ کر تنہائی میں ہم کے لیے اللہ سے دعائیں مانگیں. اللہ نے مومن کا ہتھیار دعا کو بنایا ہے. اگر ہم دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً کسی نہ کسی بندے یا بندی کی دعا کو ضرور قبول کرے گا. میں امید کرتا ہوں کہ آج ہی سے آپ اس نسخے پر عمل شروع کر دیں گے. روزانہ 2 رکعت نماز پڑھنا، روزانہ کچھ صدقہ کرنا، روزانہ دعا مانگنا، انشاءاللہ
تدبیر سے اللہ تعالیٰ ان کی مدد بھی فرمائے گا اس کی برکت سے، اور اللہ تعالیٰ اسی کی برکت سے قیامت کے دن ہمیں مظلوموں کا ساتھ دینے والا اور ظالموں کے خلاف کھڑا ہونے والا شمار کرے گا۔ ورنہ اندیشہ ہے کہ قیامت کے دن برما کے مظلوم مسلمان جہاں برمی فوج کے بارے میں، بت بخشیوں کے بارے میں، ظالموں اور درندوں کے بارے میں فریاد کریں گے، وہی اندیشہ ہے اس بات کا کہ کہیں وہ پوری دنیا کے خاموش تماشائی بن جانے والے ہم جیسے مسلمانوں کے خلاف بھی فریاد نہ کریں کہ اللہ جب ہم پر ظلم ہو رہا تھا تو یہ ہمارے مسلمان بھائی چپ چاپ اپنی عیش و عشرت میں مشغول تھے، اگر خدمت والے ہم پر ظلم کرنے والے ہیں تو ہمارے مسلمان بھائی بھی ظالم ہیں۔ اندیشہ ہے کہ قیامت کے دن کہیں یہ بات نہ کہی جائے، اس لیے میرے بھائیوں آج سے اس پر عمل شروع کر دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب